السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوحینا إلی موسیٰ ان الق عصاک فإذا هی تلقف ما یأفکون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین وألقی السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 117 سے لے کر کے آیت نمبر 122 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتلایا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر نبوت و رسالت سے جب اللہ نے ان کو سرفراز فرما دیا تو فرعون کے دربار میں پہنچے، تو وہاں پر انہوں نے فرعون کو دو پیغام دیا۔ ایک پیغام یہ دیا کہ تم اپنے آپ کو رب بولنا، رب بتانا چھوڑ دو کہ تم رب ہو، تم اللہ ہو، تم خدا ہو، یہ بتلانا چھوڑ دو، کیونکہ تمام مخلوقات کا رب ایک ہی ہے اور وہی معبود ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں۔ اور دوسری بات، جو دوسرا ان کا ڈیمانڈ تھا، دوسرا جو مطالبہ تھا، وہ یہ کہ بنی اسرائیل، جو اللہ کے پیغمبر اسرائیل یعنی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل الرحمن کے اولاد میں سے ہیں، ان کو اپنے غلامی کے پنجے سے آزادی دے دو تاکہ وہ تمہارے اور اپنے اور تمام لوگوں کے رب کی عبادت کرے اور تمہاری غلامی سے آزاد ہو جائے۔ جب یہ دو باتیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے رکھی اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تو کہا کہ مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں، اپنی بات کے اوپر کوئی دلیل پیش کرو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دلیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پہلے عصا ڈالا اور وہ عصا اژدہا بن گیا، بڑا اجگر سانپ، اژدہا سانپ، اور فرعون کی طرف لپکا تو فرعون ڈر کے مارے اپنے تخت سے نیچے کود گیا اور بعد میں پھر تخت پہ چڑھا۔ اور دوسرا معجزہ، دوسری نشانی یہ دکھلائی کہ اپنے ہاتھ کو اپنے قمیص کے اندر ڈالا اور جب نکالا تو ہاتھ بالکل چمک رہا تھا، ید بیضا بن گیا تھا۔ جب ان دو معجزوں کو فرعون اور اس کے درباریوں نے دیکھا تو معجزہ سمجھنے کے بجائے یا معجزہ کہنے کے بجائے یا معجزہ ایکسیپٹ کرنے کے بجائے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور پھر اپنے درباریوں کے ساتھ مل کر کے مشورہ کر کے ایک دن مقرر کروایا موسیٰ علیہ السلام سے ہی کہ تمہارا مقابلہ ہوگا ہمارے یہاں کے پورے ملک کے بیسٹ جادوگروں کے ساتھ۔ اور مقابلے کا دن طے پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اور اس کی تفسیر کو تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب ہو گئے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کہا کہ تم کو اپنے کام کی اجرت بھی ملے گی اور ہمارے بڑے مقرب لوگوں میں سے بن جاؤ گے۔ چنانچہ جادوگر جب وقت مقررہ پر میدان میں پہنچے اور جادو کا مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو آفر دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم اپنا جادو دکھلا دو۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی ساری لاٹھیوں اور رسیوں کو میدان میں پھینک دیا اور پورے میدان میں جتنی بھی رسی اور جتنی بھی لاٹھیاں تھیں ان کے جادو کی وجہ سے، جادوگروں کے جادو کی وجہ سے، نظربندی کی وجہ سے وہ سب کے سب سانپ نظر آنے لگے۔ سامعین کرام، اتنا بھیاوہ منظر تھا کہ جو کراؤڈ میں لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، جو شائقین تھے، جو ناظرین تھے، جو تماشا بین تھے، وہ لوگ تو ڈرے ہی۔ سانپوں کی تعداد کو دیکھ کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ہیبت اور ڈر بس گیا، پریشان ہو گئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یہاں پر وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی، ان کے اوپر وحی نازل کیا، اپنی طرف سے حکم نازل کیا کہ جو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اس کو تم ڈالو، ان الق عصاک، اپنے ڈنڈا کو ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کو ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو نہیں، لا تخف، تم ڈرو نہیں، تمہارے
ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو ڈالو. اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. وہ ڈنڈا جادوگروں کے بنائے ہوئے نقلی آرٹیفیشیل جو اس نے بنایا تھا لوگوں کی نظر کو باندھ کر کے جادو کر کے رسیوں کو جو سانپ بنا دیا تھا وہ ڈنڈا گرتے ہی پہلے اژدہا بنا اور اژدہا بن کر کے تمام رسیوں کو اور لاٹھیوں کو نگلنا شروع کر دیا. کیونکہ وہ اصل میں رسی اور لاٹھی تھے, وہ سانپ نہیں تھے. نگلنا شروع کر دیا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس وقت حق جو ہے وہ بالکل واضح ہو گیا اور یہ لوگ جو گھڑے تھے جادو وہ تمام کے تمام باطل ہو گئے. حق جو ہے واضح ہو گیا اور باطل کو جھکنا پڑا. اللہ نے فرمایا فَغُلِبُوا هُنَالِكَ. اس وقت جادوگر جو ہے وہ مغلوب ہو گئے. یعنی جادوگروں نے تو سوچ رکھا تھا کہ ہم لوگ تو جیت جائیں گے, لیکن یہ اس وقت کے سب سے ماہر ترین جادوگر تھے. اس کے باوجود اللہ نے فرمایا فَغُلِبُوا هُنَالِكَ. اس وقت وہ لوگ غالب ہو گئے. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ. اور ذلیل ہو کر کے پیچھے ہٹ گئے. اور آگے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے. قالوا. اور کہا آمنا برب العالمین. ہم تمام جہانوں کے پروردگار تمام جہانوں کے پالنے والے رب پر ہم ایمان لے آئے, یعنی رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے رب پر. سامعین اکرام, ان تمام باتوں کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر 3 اقوال نقل کیے ہیں. ایک قول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو اللہ کے حکم سے ڈالا تو وہ لاٹھی اژدہا بن گیا, اور پورے میدان میں جب وہ چلنا شروع کیا تو جہاں جہاں پر جادوگروں کی سانپ بنائے ہوئے سانپ دکھتے اس کو فوراً نگلتے چلا جاتا تھا, یہاں تک کہ پورا میدان خالی ہو گیا. اور جادوگروں نے سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے, ضرور اس کے پیچھے کوئی غیبی طاقت ہے. اگر یہ جادو ہوتا تو یہ لوگ ہم سے جیت نہیں سکتے تھے. لہذا اسی وقت وہ لوگ سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم لوگ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. دوسرا قول جو ہے امام محمد ابن اسحاق کا ہے. وہ کہتے ہیں, حافظ ابو جعفر نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں کے سانپ بھاگنے لگے تو وہ ڈر گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے لاٹھی کو ڈالو. جیسے ہی لاٹھی کو ڈالا, جیسے ہی انہوں نے لاٹھی کو ڈالا وہ فوراً بڑا اژدہا بنا, اور اس نے وہیں پر منہ کھولا تو سارے کے سارے اس کے منہ کے اندر آ کر کے سما گئے. جتنے بھی جادوگروں کے جادو تھے وہ سب کے سب اس اژدہا کے منہ میں سما گئے. اور جیسے ہی سب ختم ہوا موسیٰ علیہ السلام نے پھر سانپ کو پکڑا تو وہ لاٹھی بن گیا. یہ دیکھ کر کے جادوگر تمام کے تمام سجدے میں گر پڑے. جبکہ ایک اور قول نقل کیا گیا ہے جو قاسم بن ابو بزہ کا ہے, جس کو حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا تو عصا سانپ بن کر کے دوڑتی ہوئی تمام ان کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل لیا. اسی وقت جادوگر سمجھ گئے کہ یہ ضرور کوئی بہت بڑی چیز ہے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پکڑا تو وہ لوگ سجدے میں گرنے سے پہلے ہی جنت اور جہنم میں جانے والوں کو بھی دیکھا اور جنت اور جہنم کے نظاروں کو بھی دیکھا. اس کے بعد یہ تمام کے تمام جادوگر ایمان لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. جیسے ہی ان لوگوں نے جنت اور جہنم کے نظاروں کو دیکھا تو سمجھ لیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, اور یہ جو ہے جادو نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے. وہ تمام کے تمام سجدے میں گر پڑے اور کہا آمنا برب العالمین. ہم تمام جہانوں کے پروردگار رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. محترم سامعین کرام, ابھی موسیٰ اور ہارون کے تعلق سے کچھ اور بھی باتیں ہیں, اور اس جادوگروں کے تعلق سے کچھ اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل ہم آپ کو بیان کریں گے. لیکن یہاں پر آج کے اس درس سے ہمیں جو سب سے اہم پوائنٹ سامنے آتا ہے ہمارے سامنے وہ یہ کہ جو لوگ حق کے راستے پر چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہر حال میں معاون مددگار ہوتا ہے. اور جو حق کے راستے پر چلنے والے ہیں اگرچہ کچھ دیر کے لیے وہ پریشان ضرور ہوں گے لیکن مغلوب کبھی نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے. اور اللہ نے اپنے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آج کل کے جو مسلمان ہیں
زیادہ تر حق پر نہیں ہے، اسی لیے دنیا میں غالب نہیں ہے، زیادہ تر باطل پر ہے۔ وہ مسلمانوں کی اکثریت باطل پر ہے، جس کی وجہ سے آج وہ مغلوب ہیں۔ اگر مسلمان آج حق پر آ جائیں، یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جس طرح سے غالب تھے وہ بھی غالب ہو جائیں گے، لیکن چونکہ وہ حق پر نہیں ہے، چونکہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانیت کے دائرے سے باہر ہیں، اس لیے آج مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا